أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأبر. اور جو ہماری طرح محتاج ہے وہ دوسرے کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تم میرے معبود ہو، نہ باپ تمہارا معبود ہے، نہ باپ کا معبود نمرود ہے. یہاں سے انکار شروع ہوا ہے. پھر ذہن گیا ستاروں کی طرف. بہت بڑی مخلوق ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، آسمان کو مزین کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خالق ہو الگ ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتے. فلما جن علیہ الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ کیسے مخلوق، یہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا چاند ہے وہ تو نہیں ہے خدا، اس سے بڑا سورج ہے یہ وہ تو نہیں ہے خدا. فرمایا نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہے. صحیح چیز جو یقین کے دل میں اتارنے کی ہے، میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا. یہ دعوت تو حضرت ابراہیم نے کیا کہ میں اپنے اللہ کو، میں اپنی ذات کو اس اللہ کی طرف پھیر رہا ہوں اور ساری مخلوقات سے اپنے دل کے یقین کو پاک اور صاف کرتا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں، آپ پوری زندگی حضرت ابراہیم کی اٹھا کر کے دیکھ لو، اس دعوے کے بعد اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر اس دعوے کا امتحان ہوا ہے. کبھی امرود کی شکل میں، کبھی آگ کی شکل میں، کبھی بچے کی قربانی کی شکل میں، کبھی بھیڑی کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کی شکل میں. آخر تک اس کا امتحان ہوا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے اور اس کے اس یقین کو آزمایا نہ جائے. اللہ ضرور بھی ضرور آزمائے گا. آزمائش تو ہوگی. انسان کے دل کے تاثر کو تو چیک کیا جائے گا، اس کا دل کس چیز سے متاثر ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض مرتبہ اللہ پاک انبیاء کو ان کے کاموں میں ناکام کر کے، صحابہ کو، فرشتوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کر کے اپنی ذات کا تعارف کروایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے پہچانا ہے. عرفت ربی بفصل العزائم. اگر میرے سارے ارادے میری مرضی کے مطابق پورے ہوتے تو شاید میں اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیتا کہ جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. میں چاہتا کچھ تھا، ہو کچھ جاتا تھا. تو ارادوں کے ٹوٹنے میں اللہ کو بچانا، میں کچھ چاہ رہا ہوں اور اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. تو فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے میں اللہ کا تعارف ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام نے مخلوق کے دلوں کو غیر اللہ کے تاثر سے پاک اور صاف کیا ہے. اس لیے کہ سارے فساد، سارے گناہ، ساری معصیت، ساری نافرمانی کی جڑ یقین کا فساد ہے. سب سے بڑا فساد علماء فرماتے ہیں وہ حالات کا فساد نہیں ہے، حالات کا بگاڑ نہیں ہے، اعضاء کا بگاڑ نہیں ہے. سب سے بڑا بگاڑ اور سب سے بڑا فساد وہ دل کا فساد ہے. لیکن دل جتنی چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا فساد بھی اتنا ہی چھپا ہوا ہے. اس لیے حالات کا بگاڑ انسان کو دکھائی دیتا ہے، اعمال کا بگاڑ انسان کو دکھائی دیتا ہے، دل کا بگاڑ انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہی فساد مچانے والے ہیں، لیکن ان کو ان کے دلوں کے بگاڑ کا شعور نہیں ہے، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لو، جب بھی نبی کو کسی زمانے میں بھیجا گیا ہے، حالات کا بگاڑ بھی ہوتا تھا، اعمال کا بگاڑ بھی ہوتا تھا، دلوں کا بھی بگاڑ ہوتا تھا. نبی نے کبھی حالات کے سدھارنے کی محنت نہیں کی ہے، اعمال کی اصلاح کی محنت نہیں کی ہے. ان کی سب سے پہلی محنت دل کے اصلاح کی ہوتی تھی. وما ارسلنا من رسول
الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہر نبی کی سب سے پہلی محنت دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے میں بھیجا جا رہا ہے حالات بھی بڑے سنگین ہیں, اعمال بھی بنی اسرائیل کے بگڑ چکے ہیں, نہ نماز کو جانتے ہیں, نہ روزہ, نہ کسی اور حکم کو. حالات اتنے سنگین ہیں کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا جا رہا ہے, اور ان کے مردوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. یہ حالات کا بگاڑ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یقین کی اصلاح کے ذریعے سے ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا ہے. تمہارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے گا, تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے, اور اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اللہ پاک حالات کو صحیح کر دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کتنے سنگین ہیں. نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ زندگیاں محفوظ ہے, نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. حالات کا بگاڑ یہ ہے, اعمال کا بگاڑ یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں, بیت اللہ جیسی جگہ میں 360 خداؤں کو رکھا گیا ہے, اور دلوں کے بگاڑ کا عالم آپ جانتے ہیں. صحابہ خود یہ فرماتے تھے کہ ہم جس اچھے پتھر کو سفر میں دیکھتے تھے اس کو اٹھا کر کے دھو کے صاف کر کے اس کو اپنا معبود بنا لیتے تھے. آٹے کے گوندھ کر کے اس کے ذریعے سے معبود کو بنا لیتے تھے. بھوک لگتی تھی اس کو ہاتھ پیر موڑ کر کے کھا لیتے تھے. یہ یقین کے بگاڑ کی سطح تھی. درختوں کو, پتھروں کو, کسی بھی ایسی چیز کو معبود بنا لیا جاتا, معبود بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دلوں کی محنت سے شروع ہوئی. دلوں کے بگاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے محنت کا میدان انسانیت کے قلوب کو بنایا ہے. جیسے دلوں کا یقین صحیح ہوتا چلا گیا, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے چلے گئے, پھر اللہ تعالیٰ حالات کے رخ کو بدلتے چلے گئے. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, توحید کی محنت بھی ذات مقصود ہے. اور علماء فرماتے ہیں جیسے ایمان 24 گھنٹے مومن پر فرض ہے, ایسے ہی یقین کی محنت اور اس ایمان کے بنانے کی محنت بھی ہر ایمان والے کے ذمہ ہے. تاجر کو یہ بات سمجھانا نہیں پڑتی ہے کہ تجارت کی محنت تمہارے ذمہ ہے. ہر تاجر یہ جانتا ہے کہ میں اگر تاجر ہوں تو تجارت کی لائن کی محنت میرے ذمہ ہے. کاشتکار کو بتانا نہیں پڑتا ہے کھیتی باڑی کی محنت تمہارے ذمہ ہے. اس کو پتا ہے کہ میں کاشتکار ہوں, میرے ذمہ کھیتی باڑی کی محنت ہے. ملازم کو ملازمت کی محنت بتانا سمجھانا نہیں پڑتی. پھر میرے دوستوں بزرگوں, ایمان والے کو ایمان کی محنت کیوں سمجھانا پڑ رہی ہے؟ جب اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سارے شعبوں کی محنت ان شعبے والوں کے ذمے ہیں, تو ایمان کی محنت بھی ایمان والے کے ذمے. نہ تجارت کی محنت کاشتکار کے ذمے اور نہ کاشتکار کی محنت تاجر کے ذمے ہے. ایسے ہی ایمان کی محنت ہے ایمان والے کے ذمے نہیں ہے, بلکہ ایمان کی محنت ایمان والے کے ذمے ہے. ایمان والے سے مطالبہ ایمان کے لانے کا ہے, ایمان والوں سے ایمان کی محنت کا مطالبہ ہے. صحابہ کی مجلس ایمان کی صحابہ کے ساتھ ہوتی تھی. صحابی صحابی سے کہہ رہے ہیں اجلس بنا من ساعتن, صحابی صحابی سے ملاقات کر رہے ہیں, صحابی صحابی پر گشت کر رہے ہیں, صحابی مدینہ کے بازار میں صحابہ پر محنت کر رہے ہیں. اور ابو ہریرہ بازار والوں سے کہہ رہے ہیں یا اہل السوق ما اعجزکم, بازار والوں تمہیں کس چیز نے عادی بنا دیا؟ مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں مشغول ہو. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, اگر آج ایمان والا ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر مل رہا ہے, یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو 1400 سال پرانی چیز ہے. صحابہ کے ساتھ ایمان کی مجلسیں لگا رہے ہیں, صحابہ کے ساتھ ایمان کے مذاکروں میں بیٹھ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگوں کو حیرت ہوئی, تعجب ہوا کہ ہم ایمان والے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ ہم سے کہہ رہے ہیں اجلس بنا من ساعتن, آؤ تھوڑی دیر ہم اللہ پر ایمان لائیں. اللہ کے نبی السنا مؤمنین, کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ یہ عبداللہ ابن رواحہ کس ایمان کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر کے یہ فرمایا عبداللہ ان ایمانی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں. صحابہ کی مجلسیں اور صحابہ کا گشت. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں ذہنوں میں گشت کا لفظ آتے ہی اس کو تبلیغی جماعت کا عمل اس لیے سمجھ لیا گیا کہ گشت کے مقاصد تک ہماری نگاہ نہیں گئی کہ صحابہ کا گشت کیوں ہوتا تھا, صحابہ کی ملاقاتیں کیوں ہوتی تھی, اور صحابہ باہر کے ماحول میں ایک دوسرے سے کس
گشت کا موضوع ہے اور یہی گشت کا عنوان ہے۔ علم کے حلقوں میں لا کر کے جوڑ رہے ہیں، ایمان کے حلقوں میں لا کر کے جوڑ رہے ہیں۔ حضور اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں تو مسجد نبوی میں دونوں حلقے لگے ہوئے ہیں، ذکر کا بھی حلقہ ہے، علم کا بھی حلقہ ہے۔ آپ دونوں حلقوں پر گزرے، آپ نے فرمایا تم دونوں خیر پر ہو، لیکن علم کے حلقے میں آپ بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ سارے حلقے مسجد نبوی کے اندر ہیں اور یہ ساری سیرت میں آپ کو ملے گا، اور یہ ساری میرے دوستوں بزرگوں محنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملے گی۔ اس محنت کے اور اس بار بار کے مذاکرے کے ذریعے سے پھر اللہ کا خیر دلوں سے ایسا نکلا تھا اور دل اللہ کے خیر کے تاثر سے ایسا پاک اور صاف ہو گیا تھا کہ پھر وہ پتھر جو کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ جنت سے اتارا گیا ہے، جس کا چھو لینے والا اور چوم لینے والا آخرت میں یہ پتھر اس کے لیے گواہ بنے گا۔ یہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو صرف ایک پتھر ہے، تیری حیثیت نہ نفع پہنچانے کی ہے نہ نقصان پہنچانے کی ہے۔ اگر میں اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ تو ہر ایرے گہرے پتھر کو خدا بنا رہے ہیں، یہ تو ہر ایرے گہرے پتھر کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، یہ تو اتنا قیمتی پتھر ہے، جنت سے اتارا گیا ہے، جس نے گناہوں کو کھینچ لیا ہے، اور جس کو اللہ آخرت میں زبان دیں گے اور جس کو اللہ آخرت میں آنکھ دیں گے، اپنے بوسہ لینے والے کی اللہ کے یہاں سفارش کرے گا اور اللہ کے یہاں اس کی گواہی دے گا۔ اتنا قیمتی پتھر ہے، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، نہ تو نفع پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا۔ ہم بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ حضور کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کاٹ دو اس درخت کو جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے اور جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس درخت کے بابرکت ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے بابرکت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ امام الانبیاء اس کے نیچے تشریف فرما ہے اور آپ نے صحابہ سے اس درخت کے نیچے بیعت لی ہے اور اس بیعت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں کاٹو اس درخت کو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس درخت کا تاثر پیدا ہو۔ یہ تو عام درختوں کی طرح ایک درخت ہے۔ حضرت خالد کو معزول کروایا، خط لکھا مدینہ سے، فرماتے تھے خدا کی قسم خالد سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، خالد سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خالد سے میرے تعلقات بالکل صاف ہیں، مجھے ایمان والوں کے یقین کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور ان کے یقین کو محفوظ کرنا ہے، لیکن لوگوں کا یقین متاثر نہ ہو اور خالد کی طرف متوجہ نہ ہو۔ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں جس مارکے اور جنگ میں یہ ہوتے ہیں اس میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور جس میں یہ شریک ہوتے ہیں اس میں مسلمان مارکا اور میدان مار لیتے ہیں، کہیں لوگوں کا تاثر اللہ کی ذات عالی سے ہٹ کے مخلوق کی طرف نہ جائے۔ پر میں خالد کو معدول کرو، ابو عبیدہ بن الجراح کو لشکر کا ذمہ دار بناؤ، خالد ہو کے تب بھی فتح ملے گی، نہیں ہو کے اللہ کا فیصلہ ہوگا تب بھی فتح ملے گی۔ کتنے واقعات ہیں میرے دوستوں بزرگوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے، یہ وہی صحابہ ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت تھوڑی تعداد صحابہ میں ایسی ہے جن کے باپ دادا بھی مسلمان ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہیں، ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی مسلمان ہیں، ان کی اولادیں بھی مسلمان ہیں۔ ایسے بہت تھوڑے ہیں جو باپ داداؤں سے مسلمان ہوتے آئے ہیں، اکثریت وہ ہیں جن کے باپ اور جن کے اوپر کی نسلیں وہ ایمان سے خالی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں دیکھ لو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بارے میں حضور سے دعا کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دے میری والدہ کو اللہ ایمان کی دولت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ ام حکیم اپنے شوہر اکرمہ کے بارے میں اللہ کے نبی سے دعا کروا رہی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں ابو سفیان کی مدینہ آمد پر حضور کا بستر کھینچ لیا، بیٹھنے نہیں دیا۔ کتنے واقعات ہیں یہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ پیدائشی نسلی اور خاندانی ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو انہی کی اولادیں ہیں جو پتھروں کو پوجنے والے ہیں، پتھروں کو معبود سمجھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور روزانہ کے ایمان کی محنت سے اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے خیر سے ایسا پاک اور صاف کر دیا تھا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایک ذرہ اور بڑے سے بڑا پہاڑ، ایک قطرہ اور بڑے سے بڑا سمندر، بڑے سے بڑا درندہ، بڑے سے بڑا جنگل اور بڑے سے بڑا ہتھیار اور بڑے سے بڑا سپر پاور طاقت اور بادشاہ پہلوان ان کی نگاہ میں اتنے ہی بے حیثیت تھے جیسے انسان کی نگاہ میں مکھی اور مچھر بے حیثیت ہوتے، کوئی تاثر نہیں ہے۔ 60,000 کا
موقع آ گیا ہے تو کر کے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا غیر ہے، یہ مخلوق ہے، ان سے نہیں ہوتا، یہ بے بس ہیں، یہ اللہ کے سامنے مجبور ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، اس محنت کے ذریعے سے اس یقین کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ جب تک یہ یقین اندر میں پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے حکموں کی عظمت ایمان والے کے اندر میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ضابطہ ہے۔ انسان کے دل میں پہلے حکم دینے والے کی عظمت پیدا ہوتی ہے، پھر حکم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ باپ کا احترام پہلے ہے، پھر اس کے حکم کا احترام ہے۔ ماں کی عظمت پہلے ہے، پھر اس کے حکم کی عظمت ہے۔ بھائی کا احترام پہلے ہے، پھر اس کے حکم کا احترام ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے تو پھر اللہ کے حکموں کی عظمت بھی دل میں نہیں رہے گی۔ نماز میں مؤذن تھوڑی بلا رہا ہے، یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو واسطہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بلانا تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ ندا تو اللہ کی طرف سے لگائی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کی عظمت ہوتی، میرے دوستوں بزرگوں، مجال ہی نہیں ہے اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز پڑھے اور یہ اپنی مشغولی میں، اپنی مصروفیت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دھندے میں اور اپنی چیزوں کے اندر مشغول ہو۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے تو پھر اللہ کے اس حکم کی عظمت ہے، یہ سب چھوڑ دے گا اپنے اللہ کے حکم کے آگے اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، بعض مرتبہ صرف اس ادب پر، اس احترام پر اللہ کی طرف سے نواز دیا گیا ہے۔ قبر کے اندر عورت کے لیے قبر جنت کا باغ بن گئی۔ کسی نے گھر والوں سے پوچھا، اللہ نے یہ نعمت کس عمل کی بنیاد پر عطا فرمائی؟ فرمایا جب بھی اذان ہوتی تھی، اس اذان کی عظمت اور احترام میں اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو تو فوراً دوپٹہ ڈال لیتی تھی۔ لوہار کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا شوہر یہ لوہے بھٹی کا کام کرنے والا، اس کو امام احمد ابن حنبل کا مقام اور ان کے جیسا رتبہ جنت میں کیسے مل گیا؟ یہ تو معمولی قسم کا آدمی ہے۔ فرمایا جب بھی یہ لوہے بھٹی کے کام میں ہوتا تھا اور لوہے کو اٹھا کر کے اپنے ہتھوڑے کو لوہے پر مارنے کے لیے تیار ہوتا تھا، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی، لوہے کو سامنے نہیں چلاتا تھا، پیچھے پھینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا اب ساری چیزیں چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس عظمت پر اور اس ادب اور احترام پر اللہ یہ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، زندگیوں سے فرائض، زندگیوں سے اللہ کے احکامات، اسی لیے وہ حکموں کی عظمت نہیں ہے۔ ایک مزدور کے اندر جتنی اپنے سیٹ کے حکم کی عظمت ہے، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، اتنی اللہ کے حکموں کی عظمت نہیں ہے۔ جتنا استحضار اپنے مخلوق کے، میرے دوستوں بزرگوں، جتنا استحضار مخلوق کے دیکھنے کا ہے، اتنا استحضار اللہ کی ذات عالی کے دیکھنے کا نہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لو، اگر کیمرہ ہے تو انسان چوکنا ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو انسان بے خوف ہے۔ اس کو کیمرے کا ڈر ہے، مخلوق کا خوف ہے۔ اللہ کی وہ نگاہیں جو کیمرے کی محتاج نہیں ہے، باریک سے باریک چیزوں کو، معمولی سے معمولی چیزوں کو، اندھیرے سے اندھیرے میں، آپ اندازہ لگاؤ 3 اندھیریوں میں جب انسان کو پیدا کر رہے ہیں، اس کی ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، گردہ، پھیپھڑا، ساری چیزیں بنا رہے ہیں، اس اللہ کے لیے روشنی اور اس اللہ کے لیے اندھیرا، میرے دوستوں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر یقین ہوتا کہ نہیں اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے لیے جنگل، تنہائی، مجمع، اور اس کے لیے دن اور رات، اور اس کے لیے لوگ اور مخلوق سب برابر ہوتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فائن اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہیں میرے دوستوں بزرگوں دیکھ رہی ہے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی عظمت ہوگی، حکموں کی عظمت آئے گی، پھر اللہ کا ایک حکم اگر اس سے چھوٹ جائے، میرے دوستوں بزرگوں، اس کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے اللہ سے روز ہو کر کے، معافی تلافی کر کے اپنے جرم کو، گناہ کو اللہ سے معاف نہیں کروائے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو، غلطی کرنے والے کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے جو غلطی کی ہے، شریعت میں اس کی سزا زمین میں زندہ گاڑ کر کے، پتھر مار مار کر کے سنگسار کرنا ہے۔ اس غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کی سزا کا یقین ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھ کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی کسی نے اس کی مخبری نہیں کی، کسی نے حضور سے آ کے اس کے گناہ کی شکایت نہیں کی، یہ خود آ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو پاک فرما دیں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہاں ہوا؟ زنیت، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ قبلتہ، مسستہ، تم نے ان کو بوسہ دیا ہوگا، تم نے چھو لیا ہوگا، تم نے ان کی طرف نظر شہوت کی نظر سے دیکھ لیا ہوگا۔ فرمایا
بے چینی پیدا کرتے رہے گا جب تک یہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہ کروا لے۔ دیکھو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے منافق کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کا ہو جانا ایسے ہے جیسے انسان کی ناک پر مکھی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اس کو اڑا دی۔ جتنا آسان ایک منافق کے لیے مکھی کا اڑا دینا ہے، اتنا ہی آسان اس کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کا ہو جانا ہے۔ یہاں چھوٹی سی غلطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر کے مقام پر ہیں اور یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے جو غداری کی ہے خندق کے موقع پر، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر والوں نے، ان کی سزا یہ ہے ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے، ان کے بوڑھوں کو عورتوں کو قید کیا جائے، ان کے سارے مویشی ان کو مال غنیمت بنایا جائے۔ ابو لبابہ انصاری سے صرف بنو قریظہ والوں نے پوچھ لیا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، زبان سے نہیں کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے کہا تمہاری گردنیں مارنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس جملے، اس اشارے کے کرتے ہی اتنا اندر میں خوف پیدا ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اللہ کے نبی کے راز کو، مشورے کو فاش کر دیا ہے۔ وہیں سے بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور فرمایا جب تک اللہ میرے جرم کو معاف نہیں کریں گے ابو لبابہ اس ستون سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو لبابہ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی۔ اگر وہ مجھ سے آ کر کے کہہ دیتا میں اللہ سے اس کی معافی کی درخواست کر دیتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، لیکن اگر اس نے خود سے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے اب اللہ ہی اس کے جرموں کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ میرے دوستو اپنے آپ کو باندھ رہو اس ستون سے جب تک اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اتنی شرمندگی تھی، علماء فرماتے ہیں ان کی معافی نامے کے آ جانے کے بعد بھی جنگلوں میں نکل گئے، کہا میں اللہ کے نبی کے سامنے کیسے رہوں، میں نے آپ کے راز کو فاش کیا ہے۔ آج بھی ریاض الجنہ میں جانے والوں نے دیکھا ہے اسطوانہ ابو لبابہ موجود ہے جن ستون سے ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اندر میں اتنی بے چینی پیدا کر دیتی تھی کہ جب تک ان کی غلطی کو معاف نہیں کر دیا جاتا تھا اور ان کی معافی کا اعلان نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک یہ اندر سے بے چین رہتے۔ نیکی سے خدیوں کا خوش ہونا اور گناہ سے اندر میں رنج کا پیدا ہونا، اس کو ایمان کی علامت بتایا گیا۔ یہ ساری علامتیں ہیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے لیول کو دیکھنے کے لیے، ورنہ میرے دوستوں بزرگوں دھوکہ لگ جائے گا ایمان کے ہونے کا، لیکن ایمان کتنا ہے وہ پتہ چل جائے گا حکموں کے آنے پر اور ضرورتوں کے مشغولی پر۔ انسان کے ایمان کو چیک ہوتا ہے کہ اس کے اندر حکموں کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے حکموں کی عظمت کتنی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں پوری قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، ہر ایمان والا اس مجلس کا محتاج ہے، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، محدث ہو مفسر ہو، وہ امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ ساری دنیا کے علماء فقہاء محدثین مفسرین کا علم ایک طرف اور صحابہ کا علم ایک طرف، جب وہ اپنے آپ کو ایمان کی مجلسوں کا محتاج سمجھ کر کے اپنے آپ کو ایمان کی مجلسوں میں بٹھانے کا اور لوگوں کو لانے کا پابند سمجھ رہے ہیں، پھر میرے دوستوں بزرگوں اس کے علاوہ معاذ ابن جبل جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ساری امت کے علماء قیامت تک آنے والے معاذ ابن جبل کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے۔ یہ معاذ ابن جبل کا جملہ امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے تعالو اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر تشریف رکھو، ہم بیٹھے ہم اپنے اللہ پر ایمان لائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے معاذ ابن جبل مدینہ والوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، مسئلے بتایا کرتے تھے، رہنمائی کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ امام الانبیاء کی موجودگی میں جو شخص مدینہ کا فقیہ ہے اور مفتی ہے وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے آؤ مجلس میں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں آ کر کے بیٹھو جس سے ہمارے اپنے ایمان کے اندر ترقی ہو۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں میں کتنا بھی اپنے آپ پر محنت کر لوں صحابہ کے یقین کی سطح تک موت تک نہیں بلکہ قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب وہ اپنے آپ کو ان حلقوں کا محتاج سمجھ رہے ہیں میں کیسے اس سے مستغنی ہو سکتا ہوں اور امت کا کوئی فرد اس سے کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ جیسے دن اور رات کے دو ہی چیزیں ہیں، ایسے ہی مسجد کا ماحول بازار کا ماحول اگر مسجد کے ماحول کا پابند نہیں ہے پھر یہ بازار کے ماحول میں اپنا وقت گزارے گا جہاں اس کا یقین، جہاں اس کا عقیدہ، جہاں اس کے اعمال، جہاں اس کی زبان کے بول یہ سب
اور اس پر دل سے راضی ہونا، اس سے اندر میں ایمان رہتا ہے یا چلا جاتا ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، ایمان والے کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ ایسا استحزار تھا صحابہ کو، آخرت دنیا کا نفع نہیں ہے سامنے، آخرت سامنے ہے، اس لیے بڑے سے بڑے نفع کو ٹھوکر مار دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلچلاتی دھوپ میں اونٹوں کو جمع کر کے لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین، آپ مدینہ میں کسی سے بھی کہہ دیتے وہی اونٹوں کو لے کر کے آ جاتا، آپ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ فرمایا قیامت میں ان بیت المال کے اونٹوں کا سوال مدینہ والوں سے نہیں ہوگا بلکہ عمر سے کیا جائے گا۔ ذمہ دار نگراں عمر کو بنایا گیا ہے، مدینہ والوں کو نہیں بنایا گیا۔ اپنے بیٹے کے اونٹوں کو لا کر کے بیت المال میں جمع کر دیا، کہا نہیں اتنا نفع بھی ہم بیت المال سے اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، امیر صاحب کے لڑکے کا اونٹ ہے اس کو چرنے دیا جائے۔ کہا اللہ کے یہاں اس کا جواب کون دے گا؟ ایک بچے کے رونے پر اور ایک فیملی کے رونے پر ایسے کانپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ عورت کہہ رہی ہے میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ اپنے گھر جا کے کھانے کو بھر کر کے اپنے خادم کے نہیں بلکہ اپنی کمر پر یہ سارا سامان لاد کے لا کے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے کھلا کر کے ان کو ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر کے، کیوں؟ آخرت کا خوف ہے، آخرت کا استحضار ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ انسان بھوکا نہیں، اگر جانور بھوکا مر جائے گا اللہ کے عمر کی گردن پکڑی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ روزانہ کی محنتوں کے ذریعے سے، روزانہ کے مذاکروں کے ذریعے سے تاجر بھی اس حلقے میں آتا تھا، ملازم بھی اس حلقے میں آتا تھا اور کاشتکار بھی اس حلقے میں آتا تھا۔ مدینہ میں ہر قسم کے لوگ تھے، علماء بھی ہوتے تھے، طلبہ بھی ہوتے تھے، بڑی عمر کے بھی ہوتے تھے، نوجوان بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے۔ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان ایمانی اور ان نورانی حلقوں سے آباد رہتی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، جس کا نتیجہ یہ تھا مسجد کی آبادی سے مدینہ کا ماحول اللہ نے آباد کر دیا۔ علاقے ویران ہے، برباد ہے، کیوں؟ مسجد ویران ہے۔ مسجد کی آبادی صرف نماز کے ذریعے سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی اور وہ بھی 100% نہیں ہے، چلو نماز ہی کے ذریعے سے آپ لے لو، وہ بھی 100% نہیں ہے، دیگر اعمال تو میرے دوستوں بزرگوں بہت دور کی بات ہے، اس کا تو تصور بھی ذہنوں سے ختم ہو گیا۔ ایک نظام ہے مسجد کی آبادی کا، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے مسجد کی آبادی کا محنت، بلکہ یہ ایک مسجد کا نظام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے چلا کرتا تھا، اور ہر فرد امت اپنی ضرورت کا علم اور اپنی ضرورت کی لائن کا بھی مسجد کے ذریعے سے حاصل کیا کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا اس ماحول میں ایک فرد بھی جہالت کے ساتھ زندگی گزارنے والا نہیں ملتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 100% صحابہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اعمقهم علما، یہ علم کے بارے میں انتہائی گہرے ہیں، علم کے بارے میں انتہائی پختہ ہیں، علم کے بارے میں انتہائی کامل اور مکمل ہیں۔ صحابہ اگرچہ 100% لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، 100% صحابہ کتابت نہیں جانتے تھے اور 100% صحابہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن 100% صحابہ اپنی ضرورت کے لائن کے علم سے واقف تھے، اور 100% صحابہ 100% حلال اور حرام کے علم کے جاننے والے تھے۔ ایک فرد بھی جہالت کے ساتھ زندگی گزارنے والا نہیں۔ ہمارے زمانے میں اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص بھی میرے دوستوں بزرگوں بنیادی مسائل اس سے پوچھ لو، آپ کو اس کے علم کی سطح کا اندازہ ہو جائے گا۔ کتنی چیزوں سے میرے دوستوں بزرگوں اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اور کتنی چیزوں سے میرے دوستوں بزرگوں غسل کیا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، اور کتنی چیزوں کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ طہارت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے لیے طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ سارے موٹے موٹے مسائل ہیں پاکی کے طہارت کے، آپ لے کر کے بیٹھو اپنے علاقوں میں، آپ گشت کر کے لوگوں کو لے کر کے آؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اپنے محلے میں 25 سال سے 30 سال سے 20 سال سے محنت ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی علاقے کی جہالت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی علاقے کی جہالت ختم نہیں ہوئی ہے۔ کارخانے دار کو آپ لے کر کے آؤ نا، آپ کارخانہ تو آپ چلا رہے ہو، کیسے مال بیچتے ہو، کیسے مال خریدتے ہو، آپ کو پتا چلے گا کیسے کاروبار مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ اچھے میرے دوستوں نمازوں کے پابند، اعمال کے پابند اور معاملات کے پابند یہ مارکیٹ میں سودا کرتے ہیں، اور جب سودا ادا نہیں کر پاتے تو یہ ویوپاری سے کہتے ہیں جو اوپر کا ڈفرنس ہے، جو رقم ہے وہ تم ہم سے وصول کر لو، ہم تم کو سودا پورا نہیں پائیں گے۔ میرے دوستوں سود جو سراسر حرام ہے اور اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا کہا
کہ جو جیسا ہے اس کا دل ویسے ہی چلے گا، جو جیسی ہے اس کی طبیعت اسی کی طرف چلے گی۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس لیے یہ کمائی کے نقشے یہ کہاں صحیح ہوں گے؟ آج تاجر کو فرصت نہیں ہے مدرسے میں جا کے داخلہ لینے کی، آج کارخانے دار کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہیں جا کر کے جو ہے وہ فارغ ہو۔ ہاں میرے دوستوں بزرگوں، آسان راستہ یہ ہے، آپ مسجد کے ماحول میں لے کر کے آؤ، علماء سے خوشامد کریں گے، علماء کی محنت سماجت کریں گے، اب تھوڑا سا وقت فارغ کرو۔ دیکھو امام الانبیاء فجر کی نماز کے بعد اسی اسطوانہ ابو لبابہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ سیرت اٹھا کر کے دیکھ لو، فجر کے بعد سے اللہ کے نبی لمبے وقفے تک اسطوانہ ابو لبابہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، جس کو جو بات پوچھنی ہوتی تھی، کسی کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی تھی، کسی کو کوئی اور بات دریافت کرنی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کا حلقہ لگا ہوا ہے، حضور ہر ایک کو اس کے بعد مسائل کے بارے میں اور اس کے سوالات کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ امام الانبیاء ہیں میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں۔ اگر آنے والے نے مسجد کے دروازے پر آ کر کے کہا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اے اللہ کے نبی جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے میں وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منبر پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ چل رہا ہے، لیکن حیات الصحابہ اٹھا کر کے آپ دیکھو، آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا آنے والا ایمرجنسی کی حالت میں آیا ہے، آنے والا انتہائی سخت بیمار ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر معمولی مریضوں کو چھوڑ کر کے آنے والے ایمرجنسی کے پیشنٹ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی امام الانبیاء سارے مجمع کو مسجد میں روک کر کے آپ مسجد کے دروازے تک گئے ہیں اور دروازے پر کھڑے کھڑے آپ اس کو فرائض سکھلا رہے ہیں، یہاں تک کہ حیات الصحابہ میں ہیں، وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور حضور کے کھڑے رہنے کی وجہ سے صحابہ نے کرسی لا کر کے دے دی، اللہ کے نبی آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں اور آپ ان سے بات چیت کریں۔ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سارے صحابہ ہیں، یہ طالبین ہیں، ایک شخص اگر نیا آیا ہوا ہے اور وہ محتاج ہے فرائض کے سیکھنے کا اور حلال و حرام کے بنیادی مسائل کے سیکھنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجلس میں بیٹھ جاؤ، جو بات چل رہی ہے اس کو سنو، مجلس ختم ہو جائے گی پھر سوال کرو، یا ابھی نہیں بعد میں آؤ یا فلاں وقت میں آؤ۔ نہیں میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، سیرت میں آپ دیکھ لو پورے مجمع ویسا ہی بیٹھا رہا اور اللہ کے نبی اس اکیلے شخص کو بات سمجھاتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی مجھ کو آپ نمازوں کے اوقات بتائیں، فجر کا وقت کیا ہے، ابتدائی وقت کیا ہے، انتہائی وقت کیا ہے، ظہر کا ابتدائی انتہائی وقت کیا ہے، میں نمازوں کے اوقات کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے حق میں زبانی تعلیم دینے والے نہیں ہیں، بلکہ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی طبیعت کو پہچان لیتا ہے اور مریض کی کیفیت کو بھانپ لیتا ہے، یہ کس درجے کا ہے، اس کی سطح کیا ہے، بعض مرتبہ کوئی ہوشیار ہے اس کو زبان سے سمجھا دینا کافی ہے، بعض مرتبہ کسی کا ذہن اتنا نہیں ہے اس کو کر کے بتایا جاتا ہے، اس کو کر کے عملی طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی حالت بھانپ لی، فرمائے دیہاتی انسان ہے، یہ تو کھیتی باڑی میں رہنے والا ہے، یہ زبانی سمجھ نہیں سکے گا۔ روایتوں میں آتا ہے 2 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے نمازوں کے اوقات بدل دیے، پہلے دن ساری نمازیں ابتدائی وقت میں اور دوسرے دن ساری نمازیں انتہائی وقت میں پڑھائی۔ آپ نے فرمایا این السائل، ارے وہ سائل کہاں ہے جو نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ موجود ہے۔ کہا ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ نماز کا وقت ہے۔ ایک مقتدی کی رعایت میں 2 دن تک مسجد کے نمازوں کے اوقات تبدیل کر دیے گئے میرے دوستوں بزرگوں، تاکہ ایک آدمی نمازوں کے اوقات سیکھ لے، ایک آدمی کو نمازوں کے اوقات کا پتہ چل جائے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ چاہا جا رہا ہے، یہ مقصود ہے، اس کے بغیر امت کی جہالت ختم نہیں ہو سکتی اور امت کا عموم جہالت سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی میراث امت کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ پہنچانے کی جگہ مسجد ہے۔ ابو ہریرہ نے میراث نبی کی جگہ مسجد کو بتلایا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہ میراث جب تک مسجد سے تقسیم نہیں ہوگی محلے کے ہر گھر تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، میں اپنی مسجد کے اندر اس عمل کو صحابہ والا عمل یقین کر کے کروں، صحابہ والی عظمت اور احترام کے ساتھ کرنے والا بنوں، اس سے میری اپنی زندگی کا بننا، میرے اپنے یقین کا بننا۔ اگر ایمان کے ماحول سے ایمان والے کو نہیں گزارا جائے گا، پھر ایمان والے کے اندر
مایوسی اس لیے آ رہی ہے اس کے سامنے وہ واقعات نہیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جو حضرت یوسف کے ساتھ ہوا ہے، جو حضرت یونس کے ساتھ ہوا ہے، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہلاکت کے نقشوں میں اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا ہے، اور حفاظت والوں کو اللہ نے ہلاک کر کے بتایا ہے۔ آگ کے اندر اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ امام الانبیاء جیسا دنیا کا قیمتی سرمایہ اللہ نے مکڑی کے جالے سے حفاظت کر کے ساری دنیا کو یہ بتایا ہے، حفیظ ہم ہیں، حفاظت کرنے والی ذات ہماری ہے۔ اگر ہم حفاظت کرنے پر آ جائیں، پوری دنیا مل کر کے ایک بال کے برابر نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مذاکرے مسجد کی سطح سے ہو رہے تھے، امت کے اندر سے اللہ کا یقین امت کے اندر پیدا ہو رہا، اللہ کی مددوں کا یقین پیدا ہو رہا، غیروں کا تعصب ان کے دلوں سے نکل رہا ہے، امت براہ راست اللہ سے استفادہ کرنے والی بن رہی ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے یہ دو میرے دوستوں ہر فرد امت کو اس سطح پر لایا جا رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نہر کھدوا کے امت کو پانی دلوانا نہیں چاہتے، ہم تو امت کو اعمال کے ذریعے سے اور عملوں پر محنت کر کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا بنانا چاہتے ہیں۔ تم سبب کے ذریعے سے کرو گے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وعدے سبب کے ساتھ نہیں ہے، سبب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پورا قرآن پوری حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی ایک سبب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کارخانہ کھولو گے تو ہم روزی دیں گے، دکان چلاؤ گے تو تمہارا پیٹ بھریں گے، زمینداری کرو گے تو ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے آپ کو نماز پر جمائیے اور اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے، ہم آپ کو روزی دیں گے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ عمل پر اللہ کا وعدہ ہے، اور عمل پر میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں اپنے آپ کو اور امت کو عمل پر لانے کی یہ محنت ہے، یہ ساری چیزیں زندہ ہوگی، اس کے پیچھے قربانی ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے بغیر قربانی کے نہیں آیا ہے، ایک ایک فرد اللہ کے راستے میں جو نکلا ہے قربانی کے ساتھ نکلا ہے، اور دین کی بنیاد ہی میرے دوستوں بزرگوں قربانی پر ہے۔ آرام تعیش راحت پسندی یہ اسلام کا مزاج نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ امام الانبیاء کو دونوں نبوتیں پیش کی گئی، یہ بادشاہت والی نبوت ہے، یہ غربت اور فقر و فاقے والی نبوت ہے۔ اللہ کے نبی آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو فقر و فاقے والی نبوت کو پسند کرتا ہوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے۔ آپ کہو تو دونوں پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے تابع ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے والی نبوت کو اختیار کیا تاکہ امت کا آنے والا غریب سے غریب ترین شخص بھی اللہ کے یہاں عذر نہیں کر سکے، میں کیسے کام کروں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے کام کروں، میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے۔ امت میں اتنا غریب آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جس غربت کی سطح میں امام الانبیاء نے زندگی گزار کر کے دکھائی۔ کون سا ایسا گھر ہے ہمارے شہر میں جہاں 3 چاند گزر جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا ہے؟ اپنی جان حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نارا، ایک چاند، 2 چاند، 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ایک شخص آپ بتا دو آپ نے زندگی میں کسی کو اگر دیکھا ہو اس نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، میرے دوستوں بزرگوں ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربط علی بطنہ حجرین، ایک نہیں 2 پتھر امام الانبیاء نے اپنے پیٹ پر باندھے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کو دنیا کے 4000 مردوں کے بقدر طاقت دی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے 40 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی کو اللہ پاک دیتے ہیں، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہے۔ اتنی طاقتور شخصیت، بھوک کی شدت کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ۔ پیٹ کو کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے پتھر کو صحابہ کو اٹھا کر کے دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایک باندھا ہے تو میرے پیٹ پر جو ہے 2 بندھے ہوئے۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں ردی کھجورے امام الانبیاء اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ خوشوں میں صاف شفاف کھجورے ہیں، اچھی تازہ کھجورے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ ورنہ ابو ہریرہ بھوکے کو تو ردی کھجورے بھی بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے، میرا نبی 3 دن سے واقعے کے عالم میں ہے اور یہ کھجورے 3 دن کی بھوک کے بعد میرے دوستوں پیٹ کے اندر اتر رہی ہے، مجھے تو یہ بھی لذیذ معلوم ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں کتنے واقعات ہیں۔ ایک اجنبی مہمان اگر مدینہ میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے سلمان فارسی کے ذریعے 9 مکانات میں بلوانا بھجوایا کہ دیکھو اگر کوئی کھانے کا انتظام ہو، ایک آدمی کا کھانے کا انتظام ہو جائے، 9 گھروں میں ایک آدمی کے کھلانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، آپ اندازہ لگاؤ میرے گھر میں ہفتے بھر کا راشن، مہینے بھر کا راشن، سال بھر کا راشن پڑا ہوا ہے، اور پھر بھی رونا یہ ہے میں کیسے نکلوں، میرے پاس یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔
اسلام پہنچا ہے. کتنے ایسے ہیں اگر مدینہ سے نکلے دوبارہ زندگی میں مڑ کر کے کبھی مدینہ کی طرف رخ نہیں کیا ہے. لاکھوں کی جماعت ہے لیکن ہزاروں سے زیادہ قبریں مدینہ میں نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر پھیل گئے, ساری دنیا کے اندر اپنی قبروں کو بنا لیا ہے. بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہے. جس کو جس علاقے کی طرف بھیج دیا گیا کسی نے اف تک نہیں کی, کسی نے میرے دوستوں بزرگوں کوئی عذر پیش نہیں کیا. عذر پیش کرنا تو جانتے ہی نہیں تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر عذر نہیں کیا جاتا ہے. عذر کرنے والے تو وہ تو منافقین کی جماعت تھی. کہتے تھے ان بیوتنا عورا, اللہ کے نبی کیسے جائیں, گھر میں کوئی ہے نہیں, ہم اکیلے ہیں. اللہ کہہ رہے وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا, یہ ان کا بہانہ ہے, یہ بھاگنا چاہتے ہیں, بھگوڑے ہیں, انہیں کام کرنا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ سے آ کر کے قسمیں کھائیں گے, یحلفون باللہ لکم لترضوہم, تاکہ آپ ان کی قسموں کا اعتبار کر لو اور آپ ان کے عذر کو قبول کر لو. نبی جی آپ سن لیجئے, اگر آپ نے ان کے عذر کو قبول کر بھی لیا, اللہ ان کے عذر کو قبول کرنے والے نہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ آپ کے سامنے اپنے بہانے رکھیں گے. قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم, آپ کہو میرے سامنے ہیلے حوالے مت رکھو, اللہ نے سب مجھے بتا دیا ہے, اور تمہارے یہ عذر اور تمہارے یہ بہانے یہ چلنے والے نہیں ہیں. میرے دوستو یہ کہتے تھے لا تنفروا بالحر, ارے ابھی اگست ہے, جون جولائی ہے, اتنی گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا, نبی جی آپ ان سے کہیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جہنم کی آگ کی جو گرمی ہے انسان کی کھال کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی, اندر کے سینے کو جلا کر کے بھسم کر کے رکھ دے گی. ایسی آگ ہم نے تیار کی ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, ایک ایک دن میں جہنمیوں کی 70,000 مرتبہ خالیں جلائی جائے گی اور تبدیل کی جائے گی. میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, یہ سارے چیزیں صحابہ کے سامنے ہیں. ان سارے حالات میں, گرمی میں, سردی میں, خندق کے موقع پر سخت سردی ہے اور تبوک کے موقع پر سخت گرمی ہے, اور تبوک کے موقع پر سال بھر کا سیزن ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں, کون سا ایسا حال ہے جس میں ان کا خروج نہیں کروایا گیا؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے امت کو نمونہ بنانا ہے. تاجر بھی آئیں گے, ملازم بھی آئیں گے, کاشتکار بھی آئیں گے, زمیندار بھی آئیں گے, فیملی والے, خاندان والے بھی آئیں گے. کوئی مثال آپ کو سیرت میں ایسی نہیں ملے گی. جو حال میرے سامنے پیش آ رہا ہے رکنے کے لیے, آپ دیکھ لو اس حال میں صحابہ نکلے ہیں. جو مسئلہ میرے سامنے پیش آ رہا ہے رکنے کے لیے, آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھو, اس مسئلے میں اگر صحابہ رکے ہیں آپ بھی رک جاؤ, اور اگر صحابہ نہیں رکے ہیں تو پھر قیامت تک کے لیے رکنے کی کسی کی گنجائش نہیں. میری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور میں اکیلے گھر میں کرنے والا ہوں. حضرت جابر کہتے تھے میری 9 بہنیں تھیں, میں اکیلا تھا اور میرے باپ احد میں گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں. اور ہم اسد میں جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا جو احد میں تھے وہی جائیں گے ہم اسد میں, میں نے کہا اللہ کے نبی ابا تو چلے گئے, شہید ہو گئے, ان کی جگہ مجھ کو جانے کی اجازت دے دیجیے. میرے دوستوں بزرگوں, اتنا قرضہ چھوڑ کر کے گئے ہیں. ساری زندگی حضرت جابر کہتے تھے میں کماتا تو بھی باپ کا قرضہ ادا نہیں ہو پاتا, لیکن اللہ نے کام کی برکت سے, محنت کی برکت سے جب اللہ کے دین کی نسبت پر قدم اٹھایا ہے, فرمایا میرے کھجوروں میں اللہ نے امام الانبیاء کے ذریعے سے اتنی برکت عطا فرما دی, سارے قرض خواہوں کا قرضہ ادا ہو گیا. کھجور کے ڈھیر میں کھجور کم نہیں ہوئی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کے دین کی نسبت پر قدم اٹھانے پر اگر اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے, یہ ایمان کے ذوق اور کمزوری کی علامت ہے. یہ یقین ہونا چاہیے میرے سارے مسائل کا حل اور ساری دنیا والوں کے سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے دین اور دین کی محنت میں رکھا ہے. اللہ کی طرف سے مدد کا, اللہ کی طرف سے حفاظت کا, اللہ کی طرف سے برکتوں کا, یہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, اب آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے, اور ہماری یہ درخواست ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جن کے خروج باقی ہے, کئی سال کے میرے دوستوں بزرگوں خروج ہمارے اپنے رکے ہوئے چھوٹے سے مسئلوں کی وجہ سے, ہماری اپنی محنت کی کمی کی وجہ سے. آپ علاقوں کے حالات اٹھا کر کے دیکھ لو, زندگی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. اس کا جوابدار کون ہے؟ اللہ کے یہاں کون اس کا جواب دے گا؟ میرے دوستوں بزرگوں, ایک بڑھیا ملک شام میں رہنے والی حضرت عمر, اس کے پاس گئے, وضو کا پانی خادم اسلم لے کر کے آیا, پوچھا پانی کہاں سے لائے ہو؟ کہا فلاں بڑھیا کے پاس سے لایا ہوں. کہا امیر المومنین وہ بڑھیا ایمان والی نہیں ہے, کہا لے چلو مجھے. حضرت عمر نماز روک کر کے اس بڑھیا کے پاس گئے, سمجھا رہے ہیں, کہنے لگی سارا بال تو سفید ہو گیا, اب کیا ایمان قبول کرو, اسی حال میں دنیا سے چلی جاؤں گی. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے اللہ آپ گواہ رہنا, میں نے اپنے بس کی پوری کوشش کر لی ہے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, میرے اپنے اطراف میں کون کلمے کے ساتھ جا رہا ہے, کون کلمے سے محروم ہو رہا ہے, مجھے پتا بھی نہیں ہے. میرے اپنے دیہاتوں کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر اور میرے دوستوں شہروں اور صوبوں کے اندر کتنے
کتنے ایسے ہیں جن تک اب تک کوئی پہنچا نہیں ہے اور جن تک کوئی اب تک بات لے کر کے گیا نہیں ہے. نظام الدین کے اندر جماعتیں آئی, کہا 25 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں اب تک جماعت نہیں آئی ہے, 30 سال ہو گئے ہمارے اپنے علاقے کے اندر ایک جماعت اب تک نہیں پہنچی ہے. پورا کا پورا علاقہ پیاسا ہے, بنجر ہے, ہزاروں کی تعداد ہے. غیر آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ایمان والوں کی محنت ہوتی وہ تم تک پہنچ چکے ہوتے. سب ختم ہو گیا, اب ہم ہیں. بڑی تعداد ہے جو ان کی دعوت سے متاثر ہو رہی ہے. یہ سرمایہ میرے دوستوں بزرگوں جو ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اللہ کی نے اس کا جواب دینا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم حلال کمائیوں میں لگ کر کے امت کے مرتد ہونے کے زمانے میں اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے. میں تو کمائی کے نقشے میں تھا, اللہ کے یہاں تمہاری گردن ناپ لی جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اب آپ سے درخواست ہے, گزارش ہے, ہمت ارادے کر کے کھڑے ہو کر کے آج کے اپنے جوڑ سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو تیار ہو کر کے آئے ہیں وہ بھی, جو مجلس میں نقد تیار وہ بھی کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار کریں. جلدی جلدی بتائیں انشاءاللہ کہ میں نکلنے کے لیے تیار. بولیں اس کے لیے ماشاءاللہ. محمود بھائی, عمر یوسف مزید, اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. خالد بھائی, اللہ قبول فرمائے. عمر یوسف مزید جی. اکرم بھائی, عمر یوسف مزید, ماشاءاللہ. کیا نام؟ خالد. توکل مزید. دانش, ماشاءاللہ جی. محسن مزید. خالدہ یونس مزید. ارے لکھ رہے ہیں جی, ماشاءاللہ. اور بتائیں, کھڑے ہو جائیں. عمر یوسف کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے تھے نا, کیا نام؟ محمد اکرم. ماشاءاللہ. اکرم جماعت ہے عمر یوسف کی. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. واہ واہ, بہت اچھے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. تو مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا جوڑ ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا. جتنے نام آئے ہیں اتنے گھروں پہ واپس جاتے ہیں, اور یہ جو بیٹھنے والے ہیں یہاں سے نکلنے والے رہتے ہیں. بولے میرے دوستوں, روکنا مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ جو مسائل ہیں وہ رکنے کی وجہ سے ہیں. بتائیں. ماشاءاللہ. کھڑے رہ کر کے لکھائیں. ریاض ماشاءاللہ. کہاں سے؟ اشفاق مسجد سے, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. لکھو یہ دونوں نوجوان. کیا بھائی اسماعیل نام؟ سمیر. خالد ٹھیک ہے, سمیرین. ماشاءاللہ جی. اور بتائیں.